شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دجال کی پیدائش کے بارے میں بتاؤں گی کہ دجال کی پیدائش کیسے ہوئی۔ ایک ایسا خوفناک فتنہ جس کا خوف اور دبدبا ہر زمانے میں پایا جاتا ہے۔ اس فتنے کا تذکرہ اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ اور میرے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی بات کریں گے کہ دجال کون ہے اور حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے، اور دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے، اور دجال اس دنیا میں ہے اور کب ظاہر ہوگا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دجال ظاہر نہ ہوگا۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور دونوں پاؤں سے ٹیڑھا ہوگا اور جسم پر زیادہ سے زیادہ بال ہوں گے اور اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور وہ ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہوگا، لیکن کافر اور فاسق اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ اور جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے پرہیزگار بنے گا، لوگ تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو مانیں، لیکن اندر ہی اندر سے یہ کافر اور ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر روح زمین میں گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی اور اس کی دونوں آنکھ کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، اور دجال کے پاس بے شمار طاقت ہوگی اور وہ بہت زیادہ مال و دولت اور خزانے ہوں گے۔ اس روح زمین کی زیادہ تر دجال کا قبضہ ہوگا اور دجال کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور خزانے ہوں گے۔ اس روح زمین پر زیادہ تر دجال کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے حیلے کرے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال جب زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا اور لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے، اور پھر دجال جو اس کے پیروکار ہوں گے ان کو مالا مال کر دے گا، اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔ دجال بجلی سے بھی زیادہ زمین میں گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا، اور تمام لوگ جو کافر ہوں گے وہ اسرائیلی اس کی حمایت کریں گے اور وہ دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے کے بعد مکہ و مدینہ کی طرف روانہ ہوگا، اور جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں جانے سے روک لیا جائے گا، اور آخرکار مکہ کے لوگوں سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔ اس طرح دجال مکہ اور مدینہ سے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ منافقین ہوں گے وہ لوگ دجال کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال 40 دن تک اس طرح دنیا کے اندر رہے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا اور مال و دولت اور لشکر کے لحاظ سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس وقت دجالی گروہ اور مسلمانوں کی بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں دجالی ہار جائیں گے
اور دجال کے لشکر کو بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے مقام نور پر اس کو پکڑ لیں گے اور اللہ کے حکم کے ساتھ دجال کو قتل کر دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہوں گے، اور اس کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے، اور جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے تو مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا، اور یہ بچہ پیدائش کے دوران عجیب الخلقت تھا۔ بچپن میں مدینہ کے اندر یہ بچے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مشہور ہونے لگا، اور اس نے مدینے کے اندر وہی کرنے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ پر اسرار اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگا۔ اور جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس بچے کا سارا واقعہ بتانے لگی، اور اس بچے کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ ہی اس کا کوئی حل نکالے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہمراہ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، اور ایک بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے اور لیکن اس کا پتہ نہ چلا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور اکرم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو تمہارا معاملہ الٹ ہو گیا، اور یہ سب نشانیاں دجال کی ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام جو کہ ابن سیاد کو دجال کہتے تھے، اور یہ وہی شخص ہے جو قرب قیامت تک دجال بن کر ظاہر ہوگا، اور دجال جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سے مل کر بنا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا، اور اس کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا، اور انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ اور دجال آج بھی اس جزیرے کے اندر قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے رہتے ہیں۔